وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو الہدیٰ، ہدایت. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی. ہدایت سے مراد نبوت ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کی، ہم نے ان کو سیدھا رستہ دکھایا، ہم نے ان کو نبی بنایا. یا ہدایت سے مراد تورات ہے، کیونکہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی وحی ہے، اور اللہ کی کتاب اور اللہ کی وحی وہ ہدایت ہوتی ہے. اس سے بڑی ہدایت کیا ہو سکتی تھی؟ جب یہ تورات اتری اس وقت یہ اللہ کی ہدایت تھی، اللہ کی طرف سے تھی، اللہ کا کلام ہے. باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہود نے اس میں تحریف کر دی، اس میں کمی بیشی کر دی، ورنہ یہ کتاب اصلاً کتاب ہدایت ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا کلام ہے. جس طرح قرآن اللہ کا کلام ہے، اس طرح تورات، انجیل اور دیگر کتابیں اللہ کا کلام ہیں. اور جس طرح اللہ نے قرآن کریم کو ہدایت بنایا ہے، رحمت بنایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے باقی کتابوں کو بھی، تورات کو بھی ہدایت، رحمت، فرقان بنایا ہے. تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی سے مراد دانائی، نبوت بھی مراد ہو سکتی ہے، اور اس ہدایت سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ تورات بھی ہدایت تھی. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 6 پارے میں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی. جو اصل اللہ نے تورات نازل کی تھی تو اس میں ہدایت بھی تھا اور نور بھی تھا، رہنمائی کرنے والی تھی. تو تورات کو اللہ نے ہدایت قرار دیا ہے. صرف یہی نہیں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، قرآن کریم میں کئی مقامات پر جس طرح اللہ نے قرآن کریم کو ہدایت قرار دیا ہے، اس طرح اللہ نے تورات کو ہدایت قرار دیا ہے. تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی سے مراد کتاب بھی ہو سکتی ہے، تورات بھی، اور اس ہدایت سے مراد دانائی اور نبوت بھی مراد ہو سکتی ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا. بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی. اس کتاب سے مراد تورات. تو بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب یعنی تورات کا وارث بنایا. بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. سورہ آل عمران میں 4 پارے کے شروع میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل
إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، ہر کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے سوائے اس کے جو حرام کر دیا اسرائیل نے اپنے نفس پر اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو۔ بنی اسرائیل پر ہر کھانا حلال تھا، جو بھی طیب اور پاکیزہ کھانا تھا وہ بنی اسرائیل پہ حلال تھا سوائے اس کے جو اسرائیل نے حرام کر لیا اپنے آپ پر۔ یہاں اسرائیل کس کے لیے استعمال ہوا؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے لیے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل عبرانی کا لفظ ہے جس کا معنی اللہ کا بندہ۔ ایل اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے عبرانی زبان میں۔ وہ جبریل کے اندر جبریل یا جبرائیل کے اندر وہ ایل ہو، وہ میکائیل کے اندر وہ ایل ہو، یا وہ اسرافیل کے اندر جو آخر میں یہ یا لام ہے، یا اسماعیل کے اندر ہو، تو یہ سارے عبرانی زبان کے الفاظ ہیں۔ ان کے اندر جو ہمیں یا اور لام نظر آ رہا ہے، یا حمزہ یا لام، یہ اللہ کے معنی میں ہے۔ اور اسرا ہو یا جبرا ہو یا میکا ہو یا اسماعیل، یہ سب بندگی کے معنی میں ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ تو ابراہیم کا معنی بھی یہی ہے، کہا جاتا ہے ابراہیم بھی اسی معنی میں ہے، واللہ عالم۔ تو اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ۔ یہ گویا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، ان کا نام یعقوب، ان کا لقب اسرائیل، تو انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں سے جو 12 قبیلے بنے، اور وہ ان قبائل ان اولادوں کو وہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ گویا کہ آپ سمجھیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو بنو اسماعیل کہا جاتا ہے، جن میں کوئی نبی نہیں آیا، لیکن اللہ نے سب سے آخری نبی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اللہ نے ان کو بنی اسماعیل میں سے بھیجا، خاتم الانبیاء والمرسلین، تو وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہے اس کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے، اور وہ دوسری اولاد جو سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہے اس کو بنی اسحاق یا بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے نام سے وہ زیادہ مشہور ہے، اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب اسرائیل ہے اس کی نسبت سے اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو ایک بنی اسرائیل ہوئے، ایک بنی اسماعیل ہوئے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، اور جو ان کی امت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا فرعون اس کے آل کی طرف اور بنی اسرائیل کی طرف۔ تو فرعون اور اس کی آل وہ تو اکثر ان میں سے ایمان نہیں لائے اور وہ تباہ و برباد ہو گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف بھی مبعوث تھے اور بنی اسرائیل کی طرف بھی مبعوث تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت یعنی نبوت یا تورات دی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت تھے آل فرعون کے بعد، ہم نے بنی اسرائیل کو بھی وارث بنایا کتاب کا یعنی تورات کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات اتری تو وہی تورات ان کی امت کے لیے بھی تھی، ان کی امت کے لیے بھی ہدایت کا باعث تھی۔ تو حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی اس کا ذکر ہے اور بنی اسرائیل کے ساتھ بھی اس کا ذکر ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ یہ تورات صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ ہدایت نہیں تھی حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے، بلکہ یہ بنی اسرائیل کے لیے دائمی طور پر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی لمبا عرصہ، حتیٰ کہ نئی کتاب نہ آ گئی، حتیٰ کہ قرآن کریم نہ آ گیا، تو یہ بنی اسرائیل کے لیے یہ کتاب ہدایت تھی تورات۔ جی تورات سے پہلے، تورات کے بعد انجیل آئی ہے۔ انجیل نے تورات کے جن احکامات میں تبدیلی کر دی تھی بنی اسرائیل نے، تو انجیل میں ان احکامات کی اصلاح کی گئی، اور پھر قرآن کریم جو ہے وہ آیا، اور قرآن کریم تمام کتابوں پر مہیمن ہے۔ تو اس سے پہلے تورات جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ بنی اسرائیل کے لیے وہی کتاب تھی جس پر
بنی اسرائیل نے عمل کرنا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا. بنی اسرائیل پر تورات کی پابندی صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نہیں تھی، ان کے بعد بھی رہی. یہ مطلب ہے ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا. باقی جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا، جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتار دیا، اب قرآن کریم پچھلی تمام کتابوں پر مہیمن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے وعدہ لیا تھا تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے کہ اگر آپ کی زندگی میں رسول آ گیا جو آپ کی باتوں کی تصدیق کرے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس رسول پر ایمان لانا ہے اور آپ نے اس رسول کی مدد کرنی ہے. اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا جس کا ذکر سورہ آل عمران 3 پارے کے آخر میں ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ، پھر آ جائے تمہارے پاس ایک رسول. نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 81. اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے کہ میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تمہارے پاس کتاب بھی ہوگی، حکمت بھی ہوگی، تم اللہ کے رسول ہوگے. پھر تمہارے پاس اگر رسول آ جائے تمہاری زندگی میں، یہ کون سا رسول ہے؟ یہ آخری رسول سید الانبیاء والمرسلین. اگر وہ آ جائیں تمہاری زندگی میں، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے ان چیزوں کی جو تمہارے ساتھ ہیں، وہ تمہاری کتابوں کی اور تم پر اترنے والی وحی کی تصدیق بھی کرنے والے ہوں گے. وہ یہ نہیں کریں گے کہ تمہاری ساری شریعت کو ملیا میٹ کر کے بالکل ختم کر کے نئی شریعت لے آئیں گے. وہ تم پر اترنے والی وحی، تم پر اترنے والی کتاب کی باتوں کی تصدیق بھی کریں گے. ہاں بعض احکامات میں جن میں تحریف ہو گئی، جن میں تبدیلی کر دی، اس کی اصلاح بھی ہوگی، ورنہ اصلاً ہر بعد میں آنے والی کتاب پچھلی کتاب پر مہیمن ہوتی ہے. پچھلی کتاب کی وہ تردید نہیں کرتی. اللہ کی کتابیں ایک دوسرے کی تردید کے لیے نہیں آتی، ایک دوسرے کی تائید کے لیے آتی ہیں. ہاں جہاں گڑبڑ کر چکی ہو امت، جس کی تعویل کر چکی ہو، جس کی تحریف کر چکی ہو، اس کی اصلاح بھی کرتی ہے نئی آنے والی کتاب. تو فرمایا جو رسول آئے وہ تمہارے پاس جو ہے کتاب یا تمہارے اوپر جو وحی اتری ہے اس کی تصدیق بھی کرنے والا ہوگا. تم نے کیا کرنا ہے اگر وہ رسول آ گیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور تم نے اس کی مدد کرنی ہے. تو اس سے پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نبی کے دور میں آ جاتے، کسی نبی کے دور میں نہیں آئے، تو ہر نبی پر یہ ضروری تھا کہ وہ اس نبی پر ایمان بھی لائے اور اب اپنا کام چھوڑ کر وہ اس نبی کی اب مدد کرے اور اس نبی کی تقویت کا باعث بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ نے حضرت عمر کو دیکھا کہ حضرت عمر جو ہیں وہ آپ کی مجلس میں تورات پڑھ رہے تھے. ابھی شروع اسلام کا دور تھا. آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو رہا ہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ تم دھیان نہیں کر رہے، تم دیکھ نہیں رہے کہ تم تورات پڑھ رہے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ فرما رہے ہیں، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو نہیں دیکھ رہے. حضرت عمر نے دیکھا تو حضرت عمر پریشان ہوئے شدید، فوراً پڑھنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. اس سے پتہ لگتا ہے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو، ہمیں پتہ لگ جائے ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہمیں یہ الفاظ پڑھنے چاہیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. انہوں نے یہ پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دور ہوا اور آپ نے فرمایا کہ تم یہ تورات پڑھتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ جیسے کہ تم اس کو پڑھ رہے ہو، جیسے تم نے اس پہ عمل کرنا ہے. جب اب قرآن آ گیا ہے، جو قرآن مہیمن ہے، اب تم قرآن کو چھوڑ کر اس کو کیوں پڑھ رہے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا کہ تورات چھوڑو. اصل میں تورات میں تحریف بھی ہو چکی تھی، تبدیلیاں بھی ہو چکی تھیں، تو قرآن چھوڑ کر تورات پڑھنے سے جو ہے وہ شک و شبہات پیدا ہو سکتے تھے. آپ نے فرمایا کہ اگر تورات میں تحریف نہ بھی ہوئی ہوتی تورات چھوڑیں. آپ نے فرمایا کہ اگر یہاں تورات چھوڑو، اگر صاحب تورات بھی آ جائیں، اگر یہاں موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تمہارے سامنے، تو تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع نہیں کر سکتے، بلکہ
تم مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کیا کرو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات بھی تب ہوگی جب وہ میری اتباع کریں. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوں تو انہیں بھی آج میری پیروی کیے بغیر چارہ نہیں ہے. اگر وہ خود آ جائیں، جب حضرت موسیٰ کو بھی اگر وہ آ جائیں تو میری اتباع کیے بغیر، مجھ پر ایمان لائے بغیر، مجھے تقویت دیے بغیر انہیں چارہ نہیں ہے، تو ان کی کتاب وہ قرآن پر مہیمن نہیں ہو سکتی، قرآن اس پر مہیمن ہے. تو گویا کہ اب قرآن پچھلی کتابوں پر مہیمن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پچھلے رسولوں کی تصدیق کرنے والے، اور آپ کے آنے کے بعد اب سب کو آپ کے پیچھے چلنا چاہیے. اگر نبی بھی موجود ہوتے، رسول بھی موجود ہوتے، انہیں بھی آپ کے پیچھے چلنا پڑتا. حضرت عیسیٰ آئیں گے اپنی شریعت نہیں لائیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لاگو کریں گے. اگر ہمارا اپنا کتاب پر ایمان مضبوط ہو تو علم حاصل کرنے کے لیے یا جو ہے وہ یہودیوں عیسائیوں کی باتوں کا جواب دینے کے لیے، ان کا اپنی کتاب کے ساتھ تقابل کرنے کے لیے جو ہے وہ تورات پڑھی جا سکتی ہے. علم تو تب حاصل ہو تورات سے جب ہمیں یہ یقین ہو کہ اس کی فلاں بات صحیح ہے. ہم تو تورات کی کسی آیت کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ صحیح ہے. وہ بدبختوں نے اتنی تحریف کر دی ہے اس کے اندر، اپنی طرف سے آیتیں گھڑ کر اس کے اندر شامل کر دی ہیں، اس سے کلمات کو بدل دیا ہے کہ ہم کسی ایک آیت کے بارے میں نہیں کہہ سکتے تورات اور انجیل کی آیات کے بارے میں کہ یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہیں. نہ تو ہم کسی ایک آیت کو اللہ کی طرف سے آیت قرار دے سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم کسی ایک آیت کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ لازماً یہ تحریف شدہ ہے. تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم تورات اور انجیل کی کسی آیت کی نہ تو تصدیق کریں اور نہ ہی تکذیب کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل کی باتیں تم بیان کر سکتے ہو. بنی اسرائیل کی باتوں سے مراد تورات و انجیل کی آیات تم بیان کر سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، لوگوں کے سامنے بیان بھی کر سکتے ہو. ولیکن لا تصدقوہم ولا تکذبوہم، لیکن نہ تم ان کی تصدیق کرو نہ تم ان کو جھٹلاؤ. یعنی تصدیق کرنے کا کیا مطلب ہے کہ تم ان کو یہ نہ کہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے. ممکن ہے ہم تورات انجیل کی ایک آیت کو اللہ کا حکم قرار دیں آج بالیقین، اور اس میں تحریف ہو چکی ہو. کسی ایک آیت کے بارے میں بھی ہم بالیقین نہیں کہہ سکتے تورات اور انجیل کے بارے میں، اور اس کو جھٹلاؤ بھی نہ. ممکن ہے ہم کسی ایک تورات انجیل کی آیت کو جھٹلا دیں اور ممکن ہے اس میں تعریف نہ ہوئی ہو، وہ واقعی اللہ کا حکم ہو. نہ ہم اب جھٹلا سکتے ہیں، نہ ہم تصدیق کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں. ہاں، بحیثیت مجموعی ہمارا ایمان ہے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی، جب اتری تھی تو اللہ کی کتاب تھی. جس طرح قرآن اللہ کی کتاب ہے، تورات اللہ کی کتاب تھی، قرآن اللہ کا کلام ہے، تورات اللہ کا کلام تھی. اس میں تبدیلی آ چکی ہے. بحیثیت مجموعی ہمارا تورات پر ایمان ہے. اگر ہم تورات پر یہ ایمان نہ لائیں ہمارا ایمان ناقص ہے. ہمیں تورات پر ایمان لانا پڑتا ہے، لیکن ہم تورات کی ایک ایک آیت پر نہ اس کی آیت تصدیق کر سکتے، نہ اس کی آیت تکذیب کر سکتے. بات ہو رہی تھی کہ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا، یعنی تورات کا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں بھی بنی اسرائیل تورات کے وارث تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بنی اسرائیل تورات کے مکلف تھے. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، سورہ مائدہ آیت نمبر 44. ہم نے تورات نازل کی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، جس میں ہدایت بھی اور نور بھی. اس میں ہدایت بھی تھا اور نور بھی تھا. يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا، فیصلہ کرتے رہے اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یعنی تورات کے ساتھ. النبیون الذین اسلموا، وہ نبی جو مسلمان تھے، جو مطیع تھے اللہ کے، جو مسلمان تھے، وہ نبی فیصلہ کرتے رہے ہیں تورات کے ساتھ. للذین ہادوا، یہودیوں کے لیے. کون نبی؟ وہ نبی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آتے رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے نبی اللہ نے بھیجے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے لگاتار نبی بھیجے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پہلے پارے میں ہے،
اور ہم نے ان کے بعد لگاتار پے در پے رسول بھیجے، بہت سارے انبیاء آئے، اللہ کو پتہ ہے کہ ان کی اصل تعداد کتنی تھی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے، بعض دفعہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آتا ہو کہ حضرت موسیٰ کے بعد فوراً حضرت عیسیٰ آئے ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کا اتنا تذکرہ ہوتا ہے، کئی دفعہ محسوس ہوتا ہے جیسے حضرت موسیٰ کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ آگے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، بنی اسرائیل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مجموعی تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء ہیں، اور حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ سے بہت پہلے تھے، تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے دونوں کے درمیان، اور درمیان میں بہت سارے نبی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تورات صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ بھی تورات کی پیروی کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح، اور بنی اسرائیل کے بعد جو بہت سارے انبیاء آئے وہ بھی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ یہ مطلب ہے یحکم بها النبیون الذین اسلموا، فیصلہ کرتے تھے اس تورات کے ساتھ وہ نبی جو مسلمان ہوئے، للذین ہادوا، یہودیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی اسی تورات کے مطابق یہودیوں کے لیے فیصلہ کرتے رہے۔ یہ تورات صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی تک نہیں تھی، اس کے بعد بھی اس کے مطابق عمل ہوتا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء اسی کے مطابق عمل کرتے رہے ہیں۔ والربانیون، اور رب والے بھی۔ رب والے کون؟ نبی رب والے ہوتے ہیں، نبیوں کا الگ سے ذکر آ گیا، اور نبیوں کے بعد رب والے آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نبیوں کے علاوہ لوگ، نبیوں کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ بھی نبیوں کے علاوہ رب والے، یعنی علماء، اولیاء اللہ۔ بنی اسرائیل میں بڑے اولیاء اللہ تھے، بڑے ربانی لوگ تھے، رب والے لوگ تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تورات کے مطابق عمل کرتے رہے ہیں اور فیصلہ فرماتے رہے ہیں بنی اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی ہیں بہت سارے آئے، وہ بھی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے رہے ہیں یہودیوں کے لیے۔ نبی بھی فیصلہ کرتے رہے ہیں تورات کے مطابق، اور رب والے علماء بھی، اولیاء اللہ بھی جو بنی اسرائیل میں تھے وہ بھی اسی کے تورات کے مطابق فیصلہ کرتے رہے ہیں۔ والاحبار، اور یہودی علماء بھی۔ تو پتہ لگا کہ تورات صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کے لیے نہیں تھی، بلکہ تورات یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد لمبا عرصہ تک جو ہے یہ اس کے مطابق عمل ہوتا رہا ہے۔ تو یہی مطلب ہے، واللہ عالم۔ اللہ نے الگ ذکر کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی، یعنی نبوت یا تورات، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بھی اس کتاب کا وارث بنایا، یعنی حضرت موسیٰ کی زندگی میں بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بعد بھی بنی اسرائیل کو ہم نے اس کا وارث بنایا، اور لمبا عرصہ تورات پر عمل درآمد ہوتا رہا۔ ہدی و ذکرا، ہدایت بھی تھی یعنی تورات، و ذکرا، اور نصیحت بھی تھی۔ ہدایت بھی دینے والی تورات اپنے دور میں، اور ذکرہ اور نصیحت بھی، بہت بڑی نصیحت تھی۔ اللہ کی ہر کتاب کے اندر ہدایت ہوتی ہے، اللہ کی ہر کتاب کے اندر نصیحت ہوتی ہے۔ اب تو ہم تو اس لیے اس کو اس قرآن کی طرح ایک ایک آیت کو اس طرح پڑھتے نہیں ہیں کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، ورنہ اگر اس میں تحریف نہ ہوئی ہوتی تو قرآن کی طرح اس کے بھی ایک ایک جز میں ایک ایک آیت کے اندر ہدایت تھی اور نصیحت تھی۔ اب تو تحریف ہو چکی ہے، لہٰذا بحیثیت مجموعی تو ہمارا ایمان ہے، ایک ایک لفظ پر اب ہمارا وہ یقین نہیں ہے کہ وہ ایک ایک لفظ اس کا اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ ہم اس کی تصدیق و تکذیب نہیں کر سکتے۔ بحیثیت مجموعی ہمارا ایمان ہے۔ تو ہدایت بھی اور نصیحت بھی لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے۔ تو عقل مند لوگوں کے لیے تورات کے اندر ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی تھی، عقل مند لوگوں کے لیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پتہ لگا کہ جو لوگ کتاب، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے ہدایت لیتے ہیں، جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے نصیحت پکڑتے ہیں، وہ سب سے بڑے عقل مند ہوتے ہیں۔ وہ سب سے زیادہ عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں۔ عقل مند لوگ وہ نہیں ہوتے جو دنیاوی علوم بڑا جانتے ہیں۔
ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دنیا سے مروب ہوتے ہیں، جب ہم دنیا کی چکا چوند اور جب ہم دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں، تو جو لوگ دنیا کا ظاہری علم رکھتے ہیں کئی دفعہ ہم ان سے مروب ہو کر ہم سمجھتے ہیں ہاں یہ لوگ ہیں عقل مند، یہ لوگ ہیں ذہین، یہ لوگ ہیں دانشور، یہ لوگ ہیں مفکر۔ اصل دانشور اور عقل مند لوگ یہ ہیں، اللہ کی نظر میں اصل عقل مند لوگ یہ نہیں ہیں۔ اللہ کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ ذو لب یا اولو الالباب کون ہیں عقل والے؟ اللہ کے نزدیک عقل والے وہ ہیں جو اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں سے ہدایت اور نصیحت لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہم نے تورات کا وارث بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی یہ تورات میں نصیحت بھی تھی اور ہدایت بھی تھی، لیکن کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ یعنی عقل والے اس سے نصیحت بھی حاصل کرتے رہے، ہدایت بھی حاصل کرتے رہے۔ جس نے تورات سے ہدایت حاصل نہیں کی، اس دور میں نصیحت حاصل نہیں کی، وہ جتنا بڑا دنیا کے اندر ماہر ہو، دانشور ہو، ظاہری علوم کتنے ہی کیوں نہ جانتا ہو، کتنا بڑا وہ مالدار، کتنا بڑا وہ اقتدار والا ہو، وہ عقل مند نہیں تھا۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے، اللہ کی اتاری ہوئی وحی سے ہدایت لیتا ہے، نصیحت لیتا ہے۔ اور جو لوگ عقل نہیں لیتے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے، یاد رکھیے وہ جانور اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ لوگ دو طرح کے ہیں، ایک وہ اللہ نے اس دنیا میں جس کو بھی بھیجا ہے، اللہ نے اس کے لیے رہنمائی اتاری ہے۔ اللہ نے کسی کو رہنمائی کے بغیر نہیں رکھا۔ اللہ کو پتہ ہے انسان ناقص ہے، انسان اپنے لیے لائحہ عمل، زندگی گزارنے کا طریقہ خود طے نہیں کر سکتا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا، ساتھ ہی وعدہ کر دیا تھا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کہ سب نیچے اتر جاؤ۔ جب اتارا آسمان سے نیچے، فرمایا میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ ساتھ ہی اللہ نے وعدہ کر دیا اور فرمایا کہ جو ہدایت پر عمل کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا، جو ہدایت پر عمل نہیں کرے گا، جھٹلائے گا، وہ ناکام ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں ہوگا۔ گویا کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ میں ہدایت ضرور بھیجوں گا، میں انسان کو ہدایت کے بغیر نہیں رکھوں گا۔ اب اللہ کی طرف سے ہدایت وہ وحی کی صورت میں، کتاب کی صورت میں آتی ہے۔ اب دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ ہیں وہ اس کتاب سے ہدایت لیتے ہیں اور اس کتاب سے نصیحت لیتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اولو الالباب، عقل مند فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ عقل مند ہیں، یہ لوگ ہیں جو اصل میں صحیح دانا لوگ ہیں۔ اور دوسرے لوگ وہ ہیں اللہ نے تو کتاب دی ہے انہیں، وہ کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں، وہ کتاب پر عمل نہیں کرتے، وہ کتاب سے ہدایت نہیں لیتے، وہ کتاب سے نصیحت نہیں لیتے۔ تو ان کی مثال کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال، تورات کی بات ہی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ تورات کا ذکر ہی کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ، سورہ جمعہ آیت نمبر 5، ان لوگوں کی مثال جو تورات اٹھوائے گے، جن کو اللہ نے تورات دی کہ تم تورات پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو، اس سے ہدایت لو، اس سے نصیحت لو۔ جن لوگوں کو تورات اٹھوائی گئی، جن کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، ثم لم يحملوها لیکن انہوں نے تورات اٹھائی نہیں، انہوں نے تورات کو پڑھا ہی نہیں، یا پڑھا تو نصیحت نہیں لی، عمل نہیں کیا۔ ان کی کیا مثال ہے؟ اللہ نے تو تورات دی انہیں عمل کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے، ہدایت کے لیے، انہوں نے نصیحت نہیں لی، انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اللہ کہتے ہیں ان کی مثال گدھے کی مثال ہے، یحمل اسفارا، جو کتابیں اٹھائے پھرتا ہے۔ اللہ نے ہم میں سے ہر بندے کو کتاب دی ہے، اتاری تو انبیاء کرام علیہم السلام پر ہے، تو ان انبیاء نے وہ کتابیں، اللہ کے احکامات آگے پہنچائے اپنے امتیوں پر۔ اب ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہم بھی اہل قرآن ہیں، ہم پر بھی کتاب اتری ہے جس طرح ہم سے پہلے قوموں پر کتابیں اتری۔ تو اب وہ لوگ جو ان کتابوں سے، تورات والے تورات سے، انجیل والے انجیل سے، قرآن والے قرآن سے نصیحت لیتے ہیں، ہدایت لیتے ہیں، وہ تو عقل مند ہوئے۔
اور یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور جو لوگ نہ کتاب کو پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو نصیحت حاصل نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، تو وہ گدھوں کی طرح ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں جن پر کتابیں لاد دی گئی ہوں اور وہ ان کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو فرمایا ہدی و ذکریٰ لأولی الالباب، یہ تورات جو ہے یہ ہدایت تھی اور نصیحت تھی عقل مند لوگوں کے لیے، اور جنہوں نے ہدایت نہیں لی، اس سے نصیحت نہیں لی، وہ جانوروں کی طرح ہو گئے۔ پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل۔ تو عقل مند کون ہوا قرآن کی نظر میں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، جو بندہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرتا ہے، جو بندہ رات اور دن کے آنے جانے میں غور کرتا ہے اور غور کر کے وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے اور رب کی باتیں مانتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے، تو یہ بندہ عقل مند ہے۔ جو بندہ غفلت کا شکار ہے، دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، اپنے اوپر اتری ہوئی کتاب کو پس پش ڈالا ہوا ہے، وہ بندہ جانوروں کی طرح ہے، والعیاذ باللہ۔ فرمایا فاصبر ان وعد اللہ حق، پس صبر کیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، تورات کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کا ذکر کیا، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ صرف آپ کی قوم ایسی نہیں ہے جو آپ کی بات نہیں مان رہی، جو ایمان نہیں لا رہی، جو آپ پر اترنے والی کتاب کو چھوڑے ہوئے ہے، آپ سے پہلے بھی ایسی امتیں گزری جنہوں نے یہی معاملہ کیا، جنہوں نے اپنے نبیوں کو تنگ کیا، نبیوں کو آزمائشوں سے دوچار کیا، تکلیفیں دیں۔ تو اگر یہ بدبخت آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ مکی دور کی صورت ہے، تو مکی دور کی صورتوں میں صبر کا درگزر کرنے کا حکم ہے۔ آپ صبر کریں، ان تکلیفوں پر صبر کریں، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ آپ کا کام صبر کرنا ہے، آپ صبر کریں، ابھی جواب نہیں دینا، ابھی ان کے ظلم و تشدد کے جواب میں ہتھیار نہیں اٹھانا، وہ اجازت بعد میں ملی مدینہ منورہ میں۔ آپ کا کام ہے آپ صبر کریں۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کون سا وعدہ؟ کہ اللہ اپنے نبیوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ نیک لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ہم رسولوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور ایمان والوں کی بھی، دنیا کی زندگی میں بھی اور جس دن گواہیاں قائم ہوں گی اس دن بھی۔ یہ جو اللہ کے وعدے ہیں کہ میری مدد نیک لوگوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع المؤمنین ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہیں، اللہ متقین کے ساتھ ہیں۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں، اللہ نے طے نہیں کیا کہ میں نے بس فوراً مدد کر دینی ہے، اللہ نے یہ وعدہ کیا میں مدد کروں گا، اللہ نے اس مدد کے لیے یہ ٹائم ٹیبل نہیں دیا۔ تو اللہ کے وعدے سچے ہیں، مدد آ کر رہے گی، تھوڑی اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے۔ اللہ کی مدد آ کر رہے گی، اللہ کے وعدے سچے ہیں جو اللہ نے نبیوں سے کیے ہیں، ایمان والوں سے کیے ہیں۔ اور کافروں کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا کہ کافروں پر اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب کا کوڑا آئے گا، اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ ابھی آپ کا کام کیا ہے؟ ابھی آپ کا کام ہے صبر کریں، اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ نے طے نہیں کیا کہ 10 سالوں میں عذاب آ جائے گا، 5 سالوں میں عذاب آئے گا، اللہ نے یہ طے نہیں کیا۔ جو اللہ نے وعدے کیے ہیں کافروں پر عذاب آئے گا، وہ آئے گا، نبیوں اور مومنوں کی مدد ہوگی، وہ ہوگی، وہ طے ہے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، آپ صبر کیجئے، صبر و درگزر حوصلہ سے کام لیجئے۔ واستغفر لذنبک، اور استغفار کیجئے، معافی طلب کیجئے اللہ سے، لذنبک، اپنی بعض لغزشوں کے لیے۔ ذنب کا لفظی مطلب گناہ، تو یہاں مراد لغزش بعض ایسی چھوٹی موٹی چیزیں جو
بشر ہونے کے ناطے نبیوں سے بھی کئی دفعہ سرزد ہو جاتی ہیں. آپ اپنی لغزش کی معافی طلب کریں. تو ذنب سے مراد، لغزش سے مراد بعض چھوٹی موٹی چیزیں جو نبیوں سے ہو جاتی ہیں بتقاضۂ بشریت. یہ بات یاد رکھیے کہ نبی انسان ہوتے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. ان کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک ان کی حیثیت نبوی، اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وحی پر خود بھی عمل کریں اور اس وحی کو وہ امت تک پہنچائیں. تو جو ان کی یہ نبوی حیثیت ہوتی ہے، اس نبوی حیثیت میں اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو معصوم رکھا ہے. اللہ نے حفاظت کی ہے ان کی. جو نبیوں پر وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، نہ نبی اس کو بھولتے ہیں، نہ نبی اس کے بارے میں کوئی غلطی کر سکتے ہیں، غلط بیانی کر سکتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. نبیوں کو نبی بننے سے پہلے صادق اور امین، نبی پہلے سے ہی صادق اور امین ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی صادق اور امین کہا جاتا تھا. اللہ کا ہر نبی سچا بھی ہوتا ہے اور امین بھی ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کے بارے میں وہ اس سے کوئی غلط بیانی ہو جائے یا اس سے کوئی غلطی ہو جائے یا اس سے کوئی بھول چوک ہو جائے. وحی کے بارے میں اسے بھول چوک نہیں ہوتی، بھول ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسى، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہیں گے. تو اللہ کی طرف سے حفاظت ہوگی. نہ کوئی شیطان، کوئی جن یہ وحی کے اندر کوئی دخل اندازی کر سکتے ہیں، وحی کے اندر سے کوئی چیز اچک سکتے ہیں، اور نہ ہی جو نبی پر وحی اتری ہے نبی اس میں غلطی کر سکتے ہیں، نبی اس کو بھول سکتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہے. نبی صادق بھی ہوتے ہیں اور امین بھی ہوتے ہیں، اور اللہ نے نبیوں کو معصوم رکھا ہوتا ہے نبوی طور پر. یہ ایک حیثیت ہے نبی کی. اگر نبی کو معصوم نہ مانا جائے نبوی طور پر تو پھر دین کی بنیاد ہی منہدم ہو جاتی ہے، پھر دین باقی رہتا ہی نہیں. اگر ایک چیز کے بارے میں شک ہو گیا کہ معاذ اللہ کہ نبی سے غلطی ہو گئی یا نبی بھول گئے، اگر ایک چیز کے بارے میں شک ہو سکتا ہے تو پورے دین کے بارے میں بھی شک ہو سکتا ہے. تورات انجیل کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تورات و انجیل میں تحریف ہو چکی. ہمیں نہیں پتا کہ کہاں کہاں تحریف ہوئی ہے. اگر اس کی ایک آیت بھی تحریف شدہ ہے اور ہمیں پتہ نہیں کون سی آیت تحریف شدہ ہے تو پوری کتاب پر اعتماد نہیں ہو سکتا. ہم ایک آیت کو بھی بالیقین اللہ کی کتاب نہیں کہہ سکتے اور بالیقین اس کی تکذیب بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے یہ منع کیا، نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. پوری کتاب ہی مشکوک ہے. اگر نبی سے ایک وحی کے بارے میں بھول چوک ہو جائے، اللہ معاذ اللہ غلطی ہو جائے، تو پوری وحی جو ہے وہ مشکوک ٹھہرتی ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ نبوی طور پر نبی سے بھول چوک ہو وحی کے معاملے میں، نبوت کے معاملے میں، اور غلطی ہو. یہ ممکن نہیں ہے. نبی کی دوسری حیثیت وہ بطور بشر ہوتی ہے عمل کرنے کے اعتبار سے. آپ امت کے لیے اسوہ ہوتے ہیں. آپ کو انسان بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ کی امت انسان ہے. اکثر کفار اعتراض کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریش مکہ ہیں جو آپ کی امتی، وہ بھی، اور پرانی امت کے لوگ بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ انسان ہیں، ہم ان کو نبی نہیں مان سکتے. یہ انسان کیوں ہیں؟ ہم قالوا انؤمن لبشرین مثلنا، ہم اپنے جیسے بشر پر ایمان لے آئیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بشر پر ایمان نہیں لا سکتے. ہمیشہ اعتراض ہوتا رہا. ان نحن الا بشر مثلکم ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے بشر. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن کریم میں یہ مسئلہ حل کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کو انسان اللہ نے اس لیے بنایا کیونکہ امتیں انسان تھیں. اگر امت والے فرشتہ ہوتے اللہ نبیوں کو فرشتہ بنا کر بھیجتے. قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. کہہ دیجیے اگر اس زمین میں فرشتے بسنے والے ہوتے تو ہم آسمان سے ان کے اوپر فرشتہ رسول نازل کرتے.
چونکہ دنیا میں انسان بستے ہیں، اللہ نے انسان رسول مبعوث فرمائے ہیں۔ نبی انسان کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ انسانوں کے لیے اسوہ ہیں۔ انسانوں نے نبیوں سے سیکھنا ہے، نبیوں سے انہوں نے سبق لینا ہے۔ نبی عبادت کر کے دکھائیں گے، نبی وحی پر عمل کر کے دکھائیں گے، نبی کا عمل حجت بن جائے گا، دلیل بن جائے گا ان کے لیے۔ اب ان انسانوں سے کبھی بھول چوک بھی ہو جاتی ہے، تو اللہ نے بشری طور پر بعض دفعہ انبیاء سے بھی بھول چوک کروائی ہے، نبیوں سے بھی بشری طور پر بھول ہوئی ہے، تاکہ امت کے لیے نمونہ ہو کہ اگر امت سے بھول ہو جائے امت کیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی رکعتیں بھولے کہ نہیں بھولے؟ بشری طور پر اللہ نے بعض چیزیں کروائی ہیں امت کے لیے اسوہ بنانے کے لیے۔ اگر امت سے غلطی ہو جائے امت کیا کرے، تو طریقہ کار بتا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں کی نماز 2 رکعتیں پڑھا دی۔ سیدنا ابوبکر صدیق موجود ہیں، سیدنا عمر فاروق موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ بات کرے ہیبت۔ کیسے بات کرے؟ ایک شخص، ایک صحابی جن کے ہاتھ لمبے تھے، جن کو ذو الیدین جن کا لقب تھا، انہوں نے ہمت کی، کہنے لگے، اور آپ انداز دیکھیے کہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز چھوٹی ہو گئی ہے؟ کیا نسخ آ گیا ہے؟ پہلے نماز کی 4 رکعتیں تھی، ظہر اثر کی یا عشاء کی، ظہر اثر کی شاید نماز تھی، کیا نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں اللہ کے رسول، یا آپ سے غلطی ہو گئی ہے؟ آپ فرمانے لگے نہ تو نماز چھوٹی ہوئی ہے نہ ہی میں بھولا ہوں۔ تو کہنے لگے نہیں، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت عمر فاروق سے، دیگر صحابہ سے، کہنے لگے ہاں ایسے ہی ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائیں، سجدہ صاحب کیا۔ تو بتایا کہ اگر کبھی امت سے بھول چوک ہو جائے، اللہ نے کروائی۔ پتہ لگا بشری معاملات میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ نبیوں سے گناہ نہیں ہو سکتا، گناہ کبیرہ نہیں ہو سکتا، لیکن ایسی بعض چھوٹی چیزیں ہو جاتی ہیں تاکہ امت کے لیے نمونہ ہو کہ اگر امت سے ایسا معاملہ ہو تو امت کیا کرے۔ اور یہ صرف بشری معاملات میں، نبوی معاملات میں نہیں، نبوی معاملات میں نبی معصوم ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا تھا، وہ بھول گئے، ہم نے عزم نہیں پایا ان کے اندر، بھول گئے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آدم بھول گئے تو ان کی امت بھی بھول جاتی ہے، اور آدم علیہ السلام نبی تھے اللہ تعالیٰ کے۔ تو نبیوں سے یہ لغزش بشری معاملات کی حد تک ہو جاتی ہے، بعض لغزش گناہ صغیرہ کی حد تک ہو جاتے ہیں، امت کو بتانے کے لیے کہ امت کیا کرے۔ تو نبی فوراً، نبیوں کی فوراً اصلاح کر دی جاتی ہے۔ نبی کی اس لغزش میں اور امت سے جو گناہ ہوتا ہے اس میں فرق کیا ہوتا ہے کہ نبی کی فوراً اصلاح بھی کر دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے نگرانی ہوتی ہے، نبی فوراً اصلاح کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی اصلاح ہوتی ہے اور وہ فوراً اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کی اللہ تعالیٰ سے۔ جب توبہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر درجات بڑھا دیتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ اگر ایک انسان غلطی نہ کرے، اللہ کو توبہ کرنا کتنا پسند ہے، اللہ نے نبیوں سے توبہ بھی کروانی تھی تاکہ نبی توبہ بھی کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر لوگ غلطی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر کے ایسی قوم لے آئے جو غلطی کرے، غلطی کر کے توبہ کرے۔ تو اگر لوگ غلطی نہ کریں اللہ ایسی قوم کو لے جائیں گے، اللہ ایسی قوم کو لے آئیں گے جو غلطی کریں اور غلطی کر کے توبہ کریں۔ اللہ نے نبیوں سے توبہ بھی کروانی تھی، لیکن نبیوں سے کبیرہ گناہ نہیں ہوتا، وہ ایسی بعض لغزشیں ہو جاتی ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے بیٹے کے بارے میں اللہ سے بات کی، اللہ نے ڈانٹ دیا، اور اللہ نے فرمایا، انہوں نے بیٹے کے بارے میں کہا کہ اے اللہ تعالیٰ آپ نے بیٹے کے بارے میں وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے بیٹے کو محفوظ کریں گے کشتی میں، تو میرا بیٹا کشتی میں محفوظ نہیں رہا، وہ غرق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، وہ اس کا عمل نیک نہیں تھا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کا علم نہ ہو آئندہ سوال نہ کرنا، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں آئندہ
جو ہے نا وہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ سے توبہ کر لی، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں آپ سے پناہ میں آتا ہوں کہ میں آپ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فوراً اللہ کے حضور توبہ کی۔ نبیوں سے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، اللہ کروا دیتے ہیں بعض دفعہ امت کو بتانے کے لیے، امت سے اگر ایسی بات ہو جائے امت کیا کرے، تاکہ اس معاملے میں بھی نبی امت کے لیے اسوہ بن جائیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام نبی تھے اللہ کے؟ نہیں، وہ انسان کے اہل بیت میں نہیں رہتا۔ انسان کے اہل بیت میں سے یہ اہل بیت کا مقام اور مرتبہ اس کو حاصل ہوتا ہے جس کا عمل نیک ہو۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، کیا آپ کے اہل بیت میں شامل ہے؟ ابو لہب تو آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہے جی، نہیں، وہ کافر ہوتا، وہ تو وراثت میں بھی نہیں آتا۔ نبیوں کی ویسے وراثت ہوتی نہیں، تو اگر بیٹا جو ہے وہ کافر ہو تو وہ وراثت اس کو نہیں ملے گی، باقی اگر وہ نافرمان ہے تو اس کا الگ مسئلہ ہے، وہ کافر ہو تو وراثت میں نہیں آتا۔ حضرت ابراہیم کا باپ ان کے اہل بیت میں سے نہیں تھا۔ یہ لغزش بعض دفعہ نبیوں سے ہو جاتی ہے، حضرت یونس سے ہوئی، حضرت موسیٰ سے نبی بننے سے پہلے ہوئی، نبی بننے کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اور وہ پھر فوراً ان کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ ایک رائے یہ ہے واستغفر لذنبک کے بارے میں، باقی رائے آپ کو نماز کے بعد بیان کرتا ہوں۔ بہرحال بات ہو رہی تھی واستغفر لذنبک۔ بعض لوگ جو ہیں وہ علی الاعلان مطلق طور پہ انکار کرتے ہیں، جی نبی سے کوئی لغزش، کوئی ایسے کوئی صغیرہ گناہ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی لغزش بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آپ کو مثال دی، حضرت آدم علیہ السلام کی آپ کو مثال دی، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ یونس رسولوں میں سے تھے علیہ السلام۔ اذ ابق الى الفلک المشحون، وہ نکل کھڑے ہوئے، بھاگ گئے ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ لفظ ابقا، یہ اگر غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکل جائے اس کو ابقا کہتے ہیں۔ گویا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر نکل گئے تھے، غلطی ہوئی، ایک لغزش ہوئی، انہوں نے توبہ کر لی اس کی، لیکن ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نبوت سے پہلے قتل ہو گیا، چاہے اس کی وجہ تھی کوئی، نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد بھی حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دی آپ کو، حضرت یونس علیہ السلام کی مثال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبینا صحابی آئے تو سردار بیٹھے ہوئے تھے کافروں کے، تو آپ کے چہرہ مبارک پر تیوری آ گئی کہ اگر یہ اس وقت نہ آتے، کہیں قریش کے سردار اٹھ کے چلے نہ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے، یہ عام کسی شخص سے ہوتا ہے تو شاید یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور جو نیک لوگوں کی چھوٹی بات بھی ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے، اس کا مقام بڑا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک، اللہ نے پوری صورت اتار دی۔ عبس وتولی، تیوری چڑھائی اور منہ موڑا، ان جاءہ الاعمی، یہ کہ ایک نبینا آ گیا، وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا پتا تھا کہ وہ پاک ہوتا، او یذکر فتنفعہ الذکر، وہ نصیحت پکڑتا اور اسے نصیحت فائدہ دیتی۔ اما من استغنی، وہ جو بے پرواہ ہے قریش کے سردار، فانت لہ تصدی، آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وما علیک الا یزکی، اگر وہ پاک نہیں ہوتا، اسلام نہیں لاتا، آپ پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ واما من جاءک یسعی، جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آ رہا ہے، وہو یخشی، اور وہ ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہی، آپ اس سے بے رغبتی کرتے ہیں۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک ایک نصیحت۔ اللہ نے تنبیہ فرمائی، آپ نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، ماتھے مبارک پر تیوڑی آئی ہے، چونکہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تھا تو اللہ نے قرآن کریم میں پوری صورت اتار دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، کوئی بیویوں کا معاملہ تھا، آپ نے فرمایا میں شہد نہیں کھاؤں گا، یا فلاں لونڈی فلاں کے پاس نہیں جاؤں گا، حالانکہ اللہ نے وہ چیز آپ کے لیے حلال رکھی تھی۔ اللہ نے پوری سورۃ التحریم اتار دی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں آپ وہ چیز حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟
تبتغی مرضات ازواجی کی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں. تو ایک لحاظ سے اللہ نے تنبیہ فرمائی. عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا. اللہ آپ کو معاف کر دے، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے، درگزر کر دیا ہے، آپ نے کیوں اجازت دی ان لوگوں کو، حتیٰ کہ آپ کے لیے ظاہر ہو جاتا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جنگ تبوک کے موقع پر بعض لوگ منافق کے بعض لوگ جو ہیں وہ آپ کے پاس آتے الٹے سیدھے اپنے عذر پیش کر کے کہتے ہیں ہم تو نہیں جا سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ اجازت دے دیتے، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ نہیں جانا چاہ رہے، محسوس کر لیتے کہ یہ جانا ہی نہیں چاہ رہے، ان میں نفاق ہے، یا اجازت دے دیتے. اللہ نے تنبیہ فرمائی کہ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے کیوں اجازت دی. جنگ بدر کے موقع پر قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا آپ نے. حضرت ابوبکر صدیق کی بات صحابہ کرام کی رائے تھی کہ انہیں معاف کر دیا جائے، انہیں قتل نہ کیا جائے، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اسلام کو فائدہ بھی ہو جائے گا فدیہ کی صورت میں جو مال آئے گا، اور ممکن ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، ان کی اولادوں میں کچھ مسلمان ہوں. حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ نہیں یہ پہلی جنگ ہے، یہ یوم الفرقان ہے، اور یہ اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا ہے کفر پر، تو اب یہاں اسلام کا غلبہ واضح طور پہ نظر آنا چاہیے. انہوں نے کہا ان تمام کو قتل کر دینا چاہیے، اور قتل بھی ایسے کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے ایمان کا امتحان بھی ہو جائے. ہر مسلمان کو اس کا رشتہ دار کافر اس کے حوالے کیا جائے، وہ اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کرے، پتہ لگے کہ کون مومن ہے اور کون. حضرت عمر کی یہ رائے تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہوں نے حضرت ابوبکر کی رائے اور جو ان صحابہ کرام کی رائے تھی اس کے مطابق آپ نے فیصلہ فرمایا فدیہ لے لیا جائے. اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں، ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض. نبی کے لائق یہ نہیں تھا کہ اگر نبی کے پاس قیدی آ گئے تھے کہ نبی خون نہ بہاتا. نبی کا خون بہانا چاہیے تھا، یہاں قتل کرنا چاہیے تھا. پہلی جنگ تھی. تريدون عرض الدنیا، تم دنیا کا مال چاہتے ہو، واللہ یرید الاخرہ، اللہ آخرت چاہتے ہیں. واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب اور حکمت والے ہیں. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر یہ تقدیر میں نہ لکھا ہوتا کہ تم یہ کرو گے تو جو تم نے کیا ہے تمہیں اس پر عذاب آتا. قرآن کی آیت. اگر یہ اللہ کی کتاب میں جو سبقت لے جا چکی ہے، اللہ کا تقدیر، اگر اس میں یہ بات پہلے سے نہ ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، جو تم نے لیا ہے فدیہ تمہیں عذاب آتا اس کی وجہ سے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بعد میں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق بھی رو رہے ہیں. صحیح حدیث ہے. حضرت عمر کہنے لگے کہ کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں، مجھے بھی بتائیے، اگر پریشانی کی بات ہے تو میں بھی آپ کے رونے میں، آپ کی پریشانی میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے وہ عذاب اتنا قریب دکھایا ہے کہ وہ عذاب آ جاتا اللہ تعالیٰ کا، لیکن اللہ نے ہمیں عذاب سے بچا لیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبوی معاملات میں معصوم ہوتے ہیں. نبوی معاملات کے علاوہ نبیوں سے بعض ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، امت کو اس بارے میں بھی اسوہ دکھانا مقصود ہے، اور نبیوں کو توبہ والا جو ایک مقام ہے وہ بھی دینا مقصود ہے. توبہ ایک بہت بڑی نیکی ہے. میں نے بھی آپ کو حدیث بیان کی ہے، اگر لوگ غلطی نہ کریں اللہ ایسے لوگوں کو ختم کر کے ایسے لوگ لے آئیں. حدیث کا مفہوم ہے جو غلطی کر کے توبہ کریں. اللہ نے یہ مقام بھی دینا تھا. اللہ نے نبیوں سے بعض لغزشیں ایسی کروائیں کہ امت کے لیے سبق بھی ہو جائے اور نبی توبہ بھی کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ نے ایسی باتیں جو پہلی تھیں وہ بھی اور جو آئندہ ہونی تھی اللہ نے تو یہ مقام دی، اللہ نے پہلے ہی وہ معاف کر دیں. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے تاکہ اللہ معاف کر دے آپ کی وہ لغزشیں جو گزر چکی اور جو بعد میں آئیں گی. اللہ نے پہلے ہی ساری معاف کر دی، اللہ نے مقام دے دیا آپ کو یہ. تو نبیوں سے ایسی بعض لغزشیں سرزد ہو جاتی ہیں امت کو بتانے کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے کہ امت کیا کرے ان معاملات میں، اور توبہ کا مقام اور درجہ دینے کے لیے. بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مراد نبی ہیں ہی نہیں، مراد آپ کی امت ہے. قرآن کریم کے بعض ایسے احکامات ہیں
کہ خطاب نبی کو ہوتا ہے اور مراد امت ہوتی ہے. جس طرح قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شرک کا ذکر ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ مجھ پر اور مجھ سے پہلے انبیاء پر وحی کی گئی اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. نبیوں سے تو امکان نہیں نبیوں سے شرک ہو. اصل میں خطاب نبیوں سے مراد امت ہے، اور امت کو بتانا مقصود ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبیوں سے یہ ہو نہیں سکتا. اگر نبیوں سے فرض کریں اگر یہ ہو جائے تو اللہ نبی کو بھی معاف نہیں کریں گے. نبیوں سے یہ ہونا نہیں ہے اور امکان بھی نہیں ہے اس کا. تو اصل میں امت کو ڈرانا مقصود ہے کہ اتنا بڑا جرم ہے. بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں بھی وہی انداز ہے، خطاب نبی کو ہے، مراد آپ کی امت ہے، نبی مراد ہی نہیں ہے. اور تیسری رائے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ استغفار کسی غلطی کے نتیجے میں ہو. استغفر اللہ کہنا، اپنے آپ کو عاجز ماننا اور استغفر اللہ کہنا، یہ خود ایک الگ عبادت ہے، یہ خود ایک ذکر ہے اللہ کا. جیسے ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور اس قسم کے کلمات کہتے ہیں، استغفر اللہ بھی اسی طرح کا ایک ذکر ہے. ضروری نہیں ہے کسی غلطی پر وہ ہو، وہ ایک سبحان اللہ الحمدللہ کی طرح وہ ایک اللہ کا بجائے خود ذکر ہے. تو یہ 3 اقوال جو ہیں یہ اس کے بارے میں موجود ہیں. ایک یہ کہ نبیوں کے بعض لغزش، بعض ایسے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، ایسی صغیرہ چیزیں ہوتی ہیں جو امت کو بتانے کے لیے کہ امت ایسے موقع پہ کیا کرے، یا نبیوں کو توبہ والا مقام دینے کے لیے، اور یا یہ استغفار بجائے خود ایک عبادت ہے، اور یا پھر خطاب نبی کو ہے، مراد ان کی امت ہے. یہ تینوں اقوال اس بارے میں موجود ہیں اور تینوں صحیح ہو سکتے ہیں. واللہ تعالی عالم. فرمایا صبر کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنی لغزش کی معافی مانگیں. وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور تسبیح بیان کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ شام کو بھی اور صبح کو بھی. شام بھی تسبیح کریں اپنے رب کی، صبح بھی تسبیح کریں. پتہ لگتا ہے کہ اگر انسان مشکل میں ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو آیت ہے یہ مشکل وقت کی ہے، مشکل میں آپ نے صبر کرنا ہے. تو مشکل میں ایک تو انسان کو صبر کرنا چاہیے، دوسرا زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، تیسرا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے. اس سے مشکل آسان ہو جاتی ہے. مشکل حالت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے، اور انسان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. سورہ ہجر کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں بخوبی علم ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے اس سے جو یہ کہتے ہیں، جو یہ آپ کو تکلیف دہ باتیں کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کا سینہ مبارک تنگ ہوتا ہے. آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے رب کی تسبیح کریں حمد کے ساتھ اور آپ سجدہ کریں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرتے رہیں حتیٰ کہ موت آ جائے، حتیٰ کہ یقین آ جائے. تو مشکل حالت کا حل کیا ہے؟ کہ انسان استغفار اور انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ صبح شام کا ذکر کرے. مشکل اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحياة شوقا إلى